الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے انتہائی قابل صد احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ایک بار پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ کہ ہمیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے کچھ سننے اور سنانے کا موقع ملا. آج آداب زندگی وہ 10 روزہ کورس جو ہم نے شروع کیا تھا اس کا 9واں دن ہے، اور کل انشاءاللہ العزیز آخری دن اور یوم دعا ہے. آج کا موضوع بھی انتہائی اہم ہے. میرے سننے والے جتنے بھی ہیں اور خصوصاً نوجوان نسل جو ہے، یہ بچے جو ہیں، یہ ذرا غور اور فکر سے آج کا موضوع سن لیں، اور یہ خصوصاً ان کے سننے کے لیے بھی ہے تاکہ ان کے دلوں کے اندر جو آج کا موضوع ہے یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ موضوع اور اس حوالے سے یہ باتیں ان کے دلوں میں بیٹھ جائے. اور صرف بیٹھنا ہی نہیں اور صرف سننا ہی نہیں، بلکہ والدین کی محبت اور ان کی خدمت اور بہترین سلوک کرنے کا ایک جذبہ اور ایک ولولہ بھی ان کی دلوں میں پیدا ہو جائے. یہ خواہش ہے، کیونکہ اصل مقصود عمل ہے. اگر عمل نہ ہو پھر کوئی فائدہ نہیں. حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، بہت بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں، کہ علم زیادہ قرآن اور حدیث کا نام نہیں بلکہ علم عمل کا نام ہے. تو اصل چیز عمل ہے، اگر عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ پورے جنت کا نقشہ پیش کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. کچھ بھی نہیں ہے پر آپ کے عمل سے سب کچھ ہو جاتا ہے وہاں پر. بہر تقدیر آج کا موضوع، اللہ رب العالمین نے دنیا میں مختلف رشتوں کو پرویا ہے، یعنی پروان چڑھایا ہے. ان میں کسی کو باپ بنایا، کسی کو ماں کا درجہ دیا، کسی کو بیٹا بنایا، تو کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت عطا کی. رشتے بنا کر اور پھر صرف رشتے ہی نہیں بلکہ ان کے حقوق بھی مقرر کیے. لیکن نوٹ کرنے کی بات ہے، اور آپ یہ نوٹ بھی کر لیں کہ ان تمام رشتوں میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں یہ اپنی جگہ پر سب سے زیادہ مقدم اور سب سے زیادہ حق یہ والدین کا ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی ثبوت جو ہے قرآن سے ہے. مثلا پارہ نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد
والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی ہے، تو یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تیرے رب نے، خلاصہ آپ سن لیں اس کا، تیرے رب نے حکم دیا ہے۔ کون سا حکم؟ یہ حکم کہ اس کے سوا کسی کی عبادت بندگی نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر وہ یعنی ماں اور باپ دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں یا کوئی ایک، اور ان کی کوئی بات آپ کو ناگوار گزرے، تو قرآن کا یہ لفظ بھی کچھ عجیب ہے، توجہ فرمائیں۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اف بھی نہ کہو۔ اف تو عام طور پر پشتوں میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، جب ہمارے ابو والد محترم ایک حکم دیتا ہے کسی چیز کا تو ہم کہتے افو، اور قرآن نے بھی وَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، چھیڑو بھی نہیں اس کو۔ خوب ادب سے بات کرنا، شفقت سے پیش آنا، انکساری، عاجزی، چپ کے رہنا، صرف اس پر اکتفا نہیں ہے بلکہ اس طرح کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پر، میرے والد محترم، میری والدہ محترمہ، ان دونوں پر رحم فرما، اور رحم بھی ایسا کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ میں چھوٹا تھا اور اس نے میرے اوپر رحم فرمایا تھا۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اور دین فطرت ہی نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ امن، سلامتی، تہذیب و ادب، اس کی بجا آوری کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اسلام باہمی احترام، اعلیٰ اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے ہمیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا احترام، انبیاء اور رسول کا احترام، مساجد کا احترام، آسمانی کتابوں کا احترام، قرآن کا احترام، بزرگوں اور اپنے بڑوں کا احترام، اساتذہ کا احترام، علماء کا احترام، اور پھر خاص الخاص والدین کا احترام۔ پوری انسانی زندگی میں والدین کا احترام و مقام بہت بلند ہے۔ والدین کا مقام جاننے اور احترام کا حق ادا کرنے سے یہ پورا خاندانی سسٹم جو ہے، یہ نظام جو ہے، یہ اس سے مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اگر ہم نے خیال رکھا تب۔ صرف یہ نہیں بلکہ یہ خیر اور برکت کا سبب بھی بنتا ہے۔ انسان ان آداب کا جتنا بھی خیال رکھیں اتنا ہی ایک مہذب معاشرہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ایک مہذب معاشرہ بن بھی سکتا ہے۔ ادب اور احترام کا خیال نہ رکھنے کی صورت میں تہذیب سے عاری اور اللہ کی رحمت سے یہ معاشرہ، یہ لوگ بہت ہی دور چلے جائیں گے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، قربان ہو جاؤں، جب اس دنیا میں تشریف لائے دو حقوقوں پر زور دیا، اور بیسیکلی بنیادی طور پر اسلام میں دو حقوق ہیں، دو حقوق پر زور دیتے ہیں، ایک حقوق اللہ پر زور دیا اور ایک حقوق العباد پر۔
اللہ کے حقوق اور اس کی تفصیلات بتا دی. چونکہ ہمارا موضوع والدین کے حقوق العباد کے حوالے سے یعنی والدین، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، تو حقوق العباد کی بات کرتے ہیں. حقوق العباد میں سب سے مقدم اور اہم حق جو ہے وہ والدین کا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، توجہ فرمائے، اور میرا یقین بھی ہے کہ آپ خوب توجہ سے سنیں گے. نوٹ کرنے کی بات ہے. کون سی بات؟ آپ کہیں گے کون سی بات؟ جس طرح اللہ عبادت کے مستحق ہے، شک نہیں ہے، بالکل. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح والدین بھی حسن سلوک کے مستحق ہے، کیونکہ انسان کا حقیقی خالق رازق ہی اللہ ہے. یہ بھی ہمارا ایمان ہے، مگر اس کے ظاہری جو اسباب ہیں وہ والدین ہیں. اب ایک عجوب سی بات ہے، آپ بھی حیران ہو جائیں گے. انسان تمام جانوروں کے بچوں سے زیادہ کمزور اور ناسمجھ پیدا ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ دیگر جانوروں کے بچے جو ہوا کرتے ہیں نا، وہ ہفتوں اور مہینوں میں اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں. آپ نے سوچا ہے کبھی کہ جتنے بھی جانور ہیں، لیکن انسان جو ہے ایک طویل عرصے تک والدین کا محتاج رہتا ہے. بچہ سال کو پہنچ جاتا ہے، والدین کا محتاج ہے. 2 سال کو پہنچ جاتا ہے، والدین کا محتاج ہوتا ہے. 3 سال کو پہنچ جاتا ہے، والدین کا محتاج ہوتا ہے. انسان کمزور ہے نا. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. اور والدین یعنی ماں اور باپ دونوں یہ سارے خدمات بغیر کسی لالچ اور معاوضے کے سر انجام دیتے ہیں. آپ نے سوچا ہے؟ اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ اولاد بھی ان کی خدمت میں ہمیشہ سرگرم ہو اور سرگرم رہے. بالخصوص توجہ فرمائیں، بالخصوص جب آپ کے والدین بڑھاپے کو پہنچے. کوئی لفظ اپنی منہ سے ایسا نہ نکالے. میرے بھائیوں اور نوجوانوں، آپ سے درخواست ہے، اپنے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکالو جس سے آپ کی والدین کی دل آزاری ہو. اس سے اپنے آپ کو بچائے. یہ جو ہے والدین کا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. مرنے کے بعد بھی حق ہے. کسی نے پوچھا تو مرنے کے بعد ان کا حق کیا ہے، کیا بنتا ہے؟ دعائے مغفرت کیجئے، صدقات اور خیرات ان کی کیجئے، تلاوت قرآن. یہ ایک روایت ہے سے ثابت ہے یہ بات کہ اچانک ہی درجات بلند ہو جائیں گے والدین کی. پوچھیں گے یا اللہ یہ جی آپ کے اولاد دنیا میں آپ کے حق میں درجات کی دعائیں، اور وہ دعائیں آج قبول ہوئی ہیں. قربان ہو جاؤں، امام غزالی بھی کچھ عجوب اور زبردست شخصیت. امام غزالی رحمہ اللہ نے والدین کے آداب بتاتے ہوئے فرمایا توجہ کہ بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی بات غور سے سنے. جب وہ کھڑے ہوں تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں. آپ نے بھی کھڑا ہونا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے والد کھڑا ہے اور آپ بیٹھے ہیں. یہ ادب کے خلاف ہے بیٹا. ان کا حکم جو ہے ان کے آگے سر تسلیم خم کریں. چلنے کی صورت میں ان سے آگے نہ جائیں. جب وہ آواز دیں، بلائیں آپ کو، اللہ، فوراً آپ حاضر ہوں، فوراً حاضر ہوں.
ان کی رضامندی کے لیے حریص رہے. حریص، حرص، لالچ. آپ کی ذہن، آپ کے دماغ میں ہر وقت یہ بات ہو کہ اللہ والد محترم اور والدہ محترمہ میرے سے راضی ہو. نرمی سے آپ پیش آئے. امام غزالی کی باتیں تو ذرا آپ سنیں، کیا کہتے ہیں؟ نرمی سے پیش آئے. ان کے ساتھ نیکی کرنے پر احسان نہ جتائیے، ترچھی نظروں سے. میں تو آپ کو نہیں دیکھتا، لیکن آپ تو مجھے دیکھتے ہیں نا، ذرا آپ میری طرف دیکھیں. یہ آج کے نوجوان نسل کا جو سٹائل ہے اور جو انداز ہے اپنے والد کے بارے میں، اپنے والدہ کے بارے میں، وہ جس انداز میں دیکھتے ہیں، اس طرح جب وہ کوئی بات کہتے ہیں نا تو اس طرح جیسے یہ باپ ہے اور وہ بیٹا ہے. تف ہو ایسے نسل پر، تف ہو ایسے نوجوان پر. یہ برباد ہے، یہ تباہ کر رہا ہے اپنے آپ کو. یہ اپنا آپ یہ ہوش کے ناخن لے، یہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں. ایک مشہور حدیث ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا سب سے زیادہ حق، توجہ، سب سے زیادہ حق والدہ، ماں، پھر ماں، پھر ماں، پھر والد محترم باپ. اب کبھی آپ نے اس فلسفے پر کچھ سوچا ہے؟ کیوں گھروں میں اگر آپ کی چھوٹے بچے ہیں نا، بچی ہے، بچہ ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، بھانجا ہے، بھانجی ہے، آپ ذرا دیکھ لیں. اگرچہ آج کے بچوں کے لیے، بچے جو ہوا کرتے ہیں، والدہ کے لیے فیسلٹی، سہولیات بھی ہیں، پھر بھی سب سے زیادہ محنت جو ہے، تھکاوٹ، تکلیف، وہ کون اٹھاتے ہیں؟ آپ کی والدہ. اس لیے اس کے حقوق بھی زیادہ ہیں والد محترم سے. دوستو اور بھائیو، چند احادیث میرے خیال میں یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں توجہ کے ساتھ. نمبر 1، ابو امامہ ایک مشہور صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. اس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیٹے پر والدین کا کیا حق ہے؟ توجہ، بیٹے پر والدین کا کیا حق ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں تیری جنت بھی اور دوزخ بھی. اتباع اور تابعداری کی صورت میں، فرمانبرداری کی صورت میں، بات ماننے کی صورت میں، حکم بجا لانے کی صورت میں، سر تسلیم خم کرنے کی صورت میں جنت ہے. نافرمانی کی صورت میں، بات نہ ماننے کی صورت میں، بغاوت کی صورت میں، یہ آپ کے لیے دوزخ ہے. اس لیے تو ارشاد بھی ہے، الجنت تحت اقدام الامہات. یہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے تلے ہے. گو بالفاظ دیگر ان کی خدمت میں ہے. دوسری حدیث، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت ہی دلچسپ حدیث ہے، بہت ہی دلچسپ اور امید، کہ اپنے ماں باپ کا اطاعت و شعار و خدمت گزار فرزند، اطاعت و شعار خدمت گزار فرزند. اللہ، توجہ، جب ان کی طرف رحمت و محبت کی نگاہ سے اس طرح دیکھتے ہیں، دیکھتا ہے کبھی ماں کی طرف، کبھی والد محترم کی طرف، کبھی دونوں کی طرف، جب جذبے اور ولولے کے ساتھ دیکھتے ہیں ماں اور باپ کو، محبت اور پیار کے ساتھ، ساتھ ساتھ وہ مطیع اور تابعدار بھی ہو، ایک
حج مبرور کا ثواب اس کے کاتے میں، اس کے عمل نامے میں لکھ جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار اگر دیکھ رہے ہیں تو؟ فرمایا 100 بار بھی اگر آپ دیکھ لیں تو 100 بار ملے گا آپ کو یہ اجر و ثواب۔ ایک تیسری حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھتے ہیں، کسی نے پوچھا، صحابہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 3 بڑے گناہوں کی نشاندہی کر لوں، بتا دوں؟ فرمایا کیوں نہیں۔ نمبر 1، والدین کی نافرمانی، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نمبر 2، شرک، ان الشرک لظلم عظیم ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسی لوگوں پر جنت حرام ہے جو مشرک ہیں۔ اور تیسری چیز، تیسرے نمبر پر جو بڑے گناہوں میں شامل ہے، جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی گواہی دینا۔ اللہ، سخت تاکید ہے، سخت تاکید ہے۔ احادیث میں سخت الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ خبردار جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ایک چھوٹی حدیث، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان ہو جاؤں ابو ہریرہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے قربان ہو جاؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ، 3 لوگوں کی دعا قبول ہونے میں شک نہیں، 3 لوگوں کی دعا قبول ہونے میں شک نہیں ہے۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا، مظلوم کی دعا۔ مظلوم جب دعا کرتا ہے تو مظلوم اور اللہ کے درمیان پردہ جو ہے وہ حائل نہیں ہوتا، ڈائریکٹ، لہذا مظلوم کی آہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم اور مظلوم کی امداد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مظلوم کی امداد تو ہم جانتے ہیں، پر ظالم کی امداد کیا ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کے ساتھ امداد ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرے کہ نہ مجھے ظالم بنائے نہ مجھے مظلوم بنائے۔ دوسرے نمبر پر مسافر کی دعا، جو لوگ سفر میں ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی۔ اولاد کے خلاف والدین کی دعا، اولاد کے خلاف والدین کی دعا، لہذا اولاد کو چاہیے کہ وہ ایسی حرکت سے پرہیز کریں جس کے سبب والدین اس کے خلاف بد دعا کریں، بد دعا کرنی پڑے۔ لیکن ساتھ ساتھ والدین کو بھی چاہیے کہ بد دعا سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اولاد کے حق میں بد دعا نہ کریں، ہدایت کی دعا کریں، یا اللہ میرے اولاد کو ہدایت دے، یا اللہ میری اولاد کو ہدایت دے، اس قسم کی آپ دعا کریں۔ ورنہ قبول ہونے پر خود ہی پچھتانا پڑے گا، جیسا کہ آج کے معاشرے میں ہمارا مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کعبہ اللہ کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے، قرآن کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے۔ اور ایک اور بات، جس بھائی کے لیے، اللہ کے لیے آپ کے دل میں ان کے ساتھ محبت ہے، اس کی طرف آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور والدین کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔
ایک اور جگہ اس طرح بھی الفاظ ہیں کہ علماء کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. تو علماء تو آپ کے قرب و جوار میں ہیں نا، ان کے ساتھ آپ محبت کریں نا، ان کی طرف آپ دیکھیں، یہ بھی محبت کی علامت ہے، عبادت کی نشانی ہے، یہ بھی عبادت ہے. ایک اور حدیث ہے، 3 افراد ایسے ہیں کہ اللہ نہ اس کو فرض کو اور نہ اس کے نفل کو قبول کرتا ہے، نہ فرض کو قبول کرتا ہے نہ اس کے نفل کو قبول کرتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. نمبر 1، ماں باپ کو ایذا دینے والا، تکلیف دینے والا شخص، اس کی نہ نفل قبول ہوتی ہے اور نہ فرض. صدقہ دے کر احسان جتلانے والا، یہ صدقہ دیتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو مت باطل کرو کسی کو جتلانے پر. آج پورے ملک کے اندر کرونا وائرس ہے، لوگ امداد کرتے ہیں، لیکن امداد کے لیے امداد کم اور فوٹوگرافی زیادہ ہے. کیا ہے؟ عزت نفس. اگر غریب ہے لیکن عزت نفس تو رکھتا ہے نا. بعض ایسے لوگ ہیں معاشرے کے اندر، یہ آپ کی ذہن میں ہو یہ بات، جو بہت محتاج ہیں پر سوال کسی سے نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کا ارشاد ہے، تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا. تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو چہروں پر ان کو پہچان لیں گے، دیکھ کر پہچان لیں گے آپ. وہ لوگوں سے چمٹ کر دعا نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے، لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہم لوگوں نے کیا شروع کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ہر ایک خودی. اقبال فرماتے ہیں نا، اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. یہ رزق، یہ کمزوری، یہ تکلیف ہے، پر وہ کسی سوال نہیں کرتے. اور تیسری چیز جو اس حدیث میں ہے وہ تقدیر کا جھٹلانا. یہ تقدیر کو جو جھٹلاتے ہیں نا، یہ بھی بڑے گناہوں میں شامل ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اب کچھ آداب آپ ذرا سن لیں. ان باتوں کا آپ خصوصی خیال رکھیں. وقت بھی مختصر ہے، وقت بھی پورا ہو جائے گا، اور کچھ ضروری اور باتیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں. نمبر 1، توجہ. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اور اس حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہاں کی سعادت آپ سمجھیے. یا اللہ، بہت بڑی مہربانی نہیں ہے آپ میرے اوپر کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، کہ حق ادا کرتا ہوں. اللہ. نمبر 2، والدین کی شکر گزار بنیے. محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شرافت کا اولین تقاضا ہے. بہتر سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو جو شکر گزار ہو. تیسری بات، ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھیے اور خوش رکھنے کی کوشش کیجیے. ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کہیے، آپ کے منہ سے نہ نکلے جو اس کو ناگوار محسوس ہو. اور اس بات کا ہر وقت، اور پھر خصوصاً جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، تب تو بہت خیال رکھیں.
چوتھی بات، دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ ایک تو بادل ناخواستہ مجبور ہو کر خدمت کرنا پڑتا ہے نا، نہیں جی، دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے، توفیق ہے، تو دراصل یہ بات اس بات کی توفیق ہے کہ آپ خود کو جنت کا مستحق بناتے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی اسی میں ہے۔ پانچویں چیز، جو آدمی چاہتا ہے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، رزق میں روزی میں کشادگی ہو، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دو باتیں۔ نمبر ایک، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی، اور دوسری چیز صلہ رحمی۔ الترغیب والترہیب حدیث کی کتاب ہے، اس سے یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر آپ سن لیں، عمر دراز کیا مطلب؟ برکت ہوگی آپ کی عمر میں اگر آپ والدین کے ساتھ بھلائی کریں اور صلہ رحمی کا خیال رکھیں۔ چھٹی بات، دردناک حدیث ہے، درد بھری حدیث۔ میرے نوجوان بھائیوں سنو، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو۔ 3 بار جب کہا، لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون آدمی؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو یا ایک کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ایسے بندے کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ذلیل ہو، ذلیل ہو، ذلیل ہو۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ 7ویں بات، ماں باپ کا ادب احترام کیجیے۔ کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ اس کو ناپسند ہو، اس کے ادب کے خلاف ہو۔ پیاری بات اپنے منہ سے نکالیں۔ 8ویں بات، والدین کے ساتھ عجز اور انکساری کے ساتھ پیش آؤ۔ عاجزی، ایسے بھی عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، پھر ماں باپ کے حوالے سے تو بہت بڑی بات ہے۔ 9ویں بات، ایک بار پہلے بھی کہہ دیا، دل و جان سے خدمت کیجیے، اور کچھ زیادہ بھی آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ بہت زیادہ حق ہے والدین کا، بہت زیادہ حق۔ 10ویں بات، ماں باپ اپنے مال کا مالک سمجھیے، دل کھول کر اپنے والدین پر خرچ کیجیے۔ ثبوت قرآن سے مل رہا ہے۔ سورۃ البقرہ سنیں، یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قل، کہہ دیجئے، علی الاعلان، ببانگ دول کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر فللوالدین، جواب دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو، اولین حقدار آپ کے والدین ہیں۔ بلکہ علماء نے تو مسئلہ واضح کیا ہے کہ آپ بھی اور آپ کے مال جو ہے یہ والدین کا حق ہے۔ بعض نوجوان، بعض لوگ غلط فہمی میں ہے، کہتے ہیں جی میں نے کمایا ہے، یہ میرا مال ہے، اور بہت ہی غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے کہ آج کا یہ موضوع، تفصیلات اور بھی ہے اس میں، وقت کی کمی کی وجہ سے مزید تفصیل میں جانا نہیں چاہتا،
میں خصوصاً نوجوان نسل سے، بچوں سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ درخواست ہے میری کہ آج ہی سے عزم بالجزم کر لیں. اگر آپ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں پر دل میں ایک مصمم اور ایک مضبوط ارادہ کر لیں کہ بس جی ہو گیا جی، جو ہوا سو ہوا. آج کے بعد یہ تاریخ اور یہ دن آپ نوٹ کر لیں کہ اس کے بعد، آج کے بعد میں نے وہ کام نہیں کرنا کہ میرے والدین کی ناراضگی کا سبب ہو. میں نے آج سے اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا ہے. میرے دوستوں، اگر کسی نے ناراض کیا ہے تو ابھی چلی جائیے آپ ان کے پاس، دیر مت کیجیے. زندگی کا پتہ نہیں چلتا، ہو سکتا ہے کہ آج میرا اور آپ کا آخری دن ہو اور کل آپ کو اطلاع مل جائے کہ وہ مولانا صاحب جو درس دے رہے تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کوئی پتہ نہیں چلتا، زندگی کا اعتبار نہیں ہے. پلیز برائے مہربانی یہ اپنے بوڑھے والدین کو راضی کرو. صاف حدیث ہے، والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، والدین کی نافرمانی میں رب کی نافرمانی ہے. وہ آپ رب کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں، حقیقت میں آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں. تو آج ہی سے آپ مل جائیں، ابھی چلے جائیں. اور جو یہ سن رہے ہیں، ابھی دعا کے بعد، ختم ہونے کے بعد، جب یہ پروگرام ختم ہو جائے، فوراً پیار اور محبت کے ساتھ ایک ایک نظر آپ ڈال لیں اپنے والدین پر، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تاکہ آپ کو ایک حج مبرور کا ثواب مل جائے. یہ صحیح حدیث ہے، یہ کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مفتی اعظم کا فتویٰ نہیں ہے میرے بھائی. مفتیوں میں تو بہت سارے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ بعض لوگ اس کو نہیں مانتے، اختلاف ہوتا ہے، پر اس بات میں تو اختلاف نہیں ہے. یہ تو امام الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا. اس بات سے آپ اپنے آپ کو بچائیے جس کے متعلق ذلیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو بڑھاپے کی حالت میں والدین کی عزت، ادب، احترام، خدمت کی وجہ سے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرے. ذلیل کا ہے ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. خدا را آج ہی عزم کر لیں، آج ہی ارادہ کر لیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد کر لو، یہ مکافاتی دنیا ہے. اگر آپ نہیں کرتے، آپ اپنے والدین کی عزت اور احترام نہیں کرتے، کل آپ باپ بننے والے ہیں تو آپ کی اولاد آپ کی عزت نہیں کریں گے. انہی باتوں سے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات، اور یہ ذرا آپ غور سے سنیں، یہ روز سے میں درخواست کرتا ہوں، یہ اس سے بھی ذرا شدت کے ساتھ ہے. کل آخری دن ہے، 10 دن کوئی گپ شپ نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں توفیق دی مجھے سنانے کی، آپ کو سننے کی. اور بہت بہترین موضوعات ہیں. اسی پیج سے آپ بار بار سنیں اور بار بار ان تمام موضوعات کو، اس کو آپ سنتے جائیں اور پہلاتے جائیں. ثواب کا کام ہے. آج کی ویڈیو آپ سنائیں تاکہ معاشرے کے اندر تمام کے تمام نوجوان نسل والدین کے تابعدار ہو جائیں. آپ کا حصہ بھی اس میں ہوگا انشاءاللہ العزیز. لیکن کل کے لیے ایک ضروری درخواست ہے آپ سے. کل اہم موضوع ہے توبہ و استغفار کے آداب اور دعا. گو بالفاظ دیگر یوم دعا کا پروگرام بھی ہوگا. مختصر باتیں اور پھر ہم دعا کریں گے. میری طرف سے دعا اور آپ آمین آمین مور ہے دعا پر. تمام مرد و خواتین کل کے لیے تیار ہو جائے، باوضو بیٹھ جائیں.
رجوع اللہ کا دن منائیں گے کل انشاءاللہ العزیز، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ سنیں اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یقین ہے شعبان کا مبارک مہینہ ہے اور رمضان کی آمد ہے، تو آپ عزم کر لیں، اپنی اپنی جگہوں پر آپ اپنے اپنے دلوں میں یہ مضبوط ارادہ کر لیں کہ اپنے اپنے آئی ڈی سے آپ اطلاع دے دیں لوگوں کو کہ کل 9 بجے تفہیم اسلام پیج پر آپ توبہ و استغفار اس حوالے سے اس کے آداب اور دعا میں آپ شریک ہو جائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔